یہود کیا کرتے تھے کہ جہاں جی چاہا، جو اچھا لگا، جو طبیعت کے موافق آیا وہ قبول کر لیا اور باقی تورات کے احکام کو چھپا دیا۔ تو اب ان کو کہا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوگا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو یہ کام کرے گا، یعنی اللہ کی کتاب کو ادھورا مانے گا، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی شرائط کے مطابق مانے گا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، یہ ہے اس کی سزا دنیا میں۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لٹا دیے جائیں گے۔ اس پر ابن جریر نے 5 معنی بیان کیے ہیں خزیون کے، لیکن میں سب سے جو اس کا بڑا واضح مفہوم ہے خزیون کا، وہ ہے ہوان، 2 آنکھوں والی ہا کے ساتھ۔ ہوان کا معنی ہے بے توقیر ہو جانا، وقار کھو جائے اور ٹگے کی ویلیو نہ رہے۔ جب تم دین کو اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی شرائط، اپنے انداز میں تسلیم کرو گے، جہاں سے جی چاہا وہاں دین اٹھا لیا اور جہاں مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا، جو نفس پہ شاک ہے اس کو ترک کر دیا، جو نفس پہ شاک نہیں ہے اس کو قبول کر لیا، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ کہا اس کی سزا معلوم ہے، یعنی اس کی سزا واضح ہے جو ہم نے مقرر کر رکھی ہے، اور پچھلی امتوں نے بھی جب ایسا کیا تو ان کو بھی سزا میں مبتلا کیا گیا۔ تو یہ سزا طے شدہ ہے، متعین ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، دنیا کی زندگی میں بے توقیری، ایک ٹگے کے برابر ویلیو کا نہ رہنا۔ یہ سزا کس چیز کی ہے؟ کہ جب تم دین کو اپنی شرائط پہ قبول کرو گے، اپنی خواہش پہ قبول کرو گے، اپنی مرضی کے ساتھ چیدہ چیدہ، چنیدہ چنیدہ، شستہ شستہ، تمنا آرزو کے مطابق جب تم لوگے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا تم رسوا کر دیے جاؤ گے، چونکہ یہ اللہ کے دین کی اہانت ہے۔ تم نے اس کو ہلکا جانا، اس کے دیے گئے نسخہ شفا کو تم نے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خواہش کے مطابق استعمال کیا، تو وہ یہ گوارا نہیں کرتا۔ تو آخرت کا عذاب الگ ہے، لیکن دنیا میں بھی تمہیں رسوا کر دیا جائے گا۔ اور آج امت مسلمہ جس ہوان میں مبتلا ہے، بے توقیری کی کیفیت ہے۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ دین کی کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح، 2 ٹوک اور کھلی ہیں، اور ہم لوگ ترک کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک جہاد ہے۔ جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے عملاً۔ اعتقاداً اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، لیکن عملاً ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور ہماری بے توقیری یہ ہے کہ اس کے لیے اگر عالمی طاقتیں ہمیں اجازت دیں تو ہماری رگوں کے اندر خون جوش میں آ جائے۔ جب عالمی طاقتوں نے چاہا کہ جہاد ہونا چاہیے، اور پوری دنیا سے لوگوں نے ٹریول کیا اور افغانستان پہنچے، اور ٹریننگ بھی دی گئی، معسکر بھی بنائے گئے، اور فضائل بھی، تنظیمیں بھی کھڑی ہوئی، سب کچھ ہوا، اس لیے کہ عالمی طاقتیں یہ چاہتی تھیں۔ اور آج عالمی طاقت یہ نہیں چاہ رہی، اور ہمارے بچے فلسطین میں ذبح کیے جا رہے ہیں۔ کسی آدمی کا ٹریول کر کے وہاں پہنچنا تو دور کی بات ہے، وہاں پانی کی ایک بوتل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر ہمارا دین پھر ہمارا کیسے ہوا؟ ہمارا دین تو غیروں کا دست نگر ہوا۔ وہ ہمیں جتنے کی اجازت چاہیں گے، ہمیں سجدوں کی انہوں نے اجازت دی رکھی ہے، رکوع قیام کرو، روزے رکھو، فاقہ کشی کرو، تراویح پڑھو، نمازیں پڑھو۔ وہ تمہارا نظام کبھی قبول نہیں کریں گے، اسلام کو بطور نظام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا کے عنوان سے ایک نظم خون دل سے کشید کی ہے، تو اس میں
ابلیس اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرتا ہے کہ کیا کیا جائے. تو مختلف نظاموں پہ بات ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ نہ مجھے اشتراکی کوچہ گرد ڈرا سکتے ہیں، نہ میرا کوئی اور نظام میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. ہاں اگر مجھے خطرہ ہے تو اس امت سے ہے، اشک سحر گاہی سے جو ظالم کرتے ہیں وضو، مجھے صرف اس امت سے خطرہ ہے. اب اس کا علاج کیا ہے کہ ان کو ذکر و فکر صبح گاہی کے اندر اور تسبیح و طواف کے اندر ان کو مصروف رکھو، تاکہ وہ اسلام کو بطور نظام نہ نافذ کر سکیں اور اسلام کا سیاسی تصور نہ ان کے اندر اجاگر ہو سکے. خلافت کا دنیا نے نام لینا چھوڑ دیا. ہم نے مغرب کی لولی لنگڑی جمہوریت کو تسلیم کر لیا، جو ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں اور ہمارے درد کا درما نہیں. اور خلافت جو کہ اسلام کا نظام ہے، اس کو ہم نے نام لینا بھی چھوڑ دیا، اس کا تو ذکر بھی چھوڑ دیا، جہاد ترک کر دیا گیا. تو پھر ہمارا دین بھی کچھ نادیدہ ہاتھوں کی مرضی اور ان کے ٹکسال کے اندر ڈھلتا ہے. تو پھر ہم دنیا کے اوپر رسوا ہوں گے، دنیا کے اوپر ذلت پسماندگی کا شکار ہوں گے. اور یہ کوئی پیچ در پیچ فلسفہ نہیں، قرآن نے بہت واضح اور دو ٹوک یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ جو اپنی مرضی کے مطابق چیدہ چنیدہ خواہش اور مرضی کا دین اختیار کرے گا، مکمل پیکج دین کا اختیار نہیں کرے گا، تو پھر فرمایا اس کی جزا کیا ہے؟ تو فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، یہ طے ہے کہ دنیا کے اوپر وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اس کی بے توقیری دیکھنے والی ہوگی، ٹگے کی ویلیو اس کی نہیں ہوگی. اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ ابھی آگے ہے، اور وہ ایک آگے کا مرحلہ. یہ مت سمجھے میں اور آپ کے ہم نے یہاں ذلت سہلی تو اس ذلت کے بدلے کے اندر کوئی آخرت کے اندر اس کا صلہ ملنے والا ہے. یہ ذلت بھری زندگی ہم نے جو اپنے اختیار سے حاصل کی ہے، اس کی سزا بھی ہمیں کاٹنی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، ہمارے رب نے ہمیں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا تھا. عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے. یہ ارشاد فرمایا گیا. وہ ہمارا اثاثہ تھا اور ہم نے اس کو حاصل نہ کیا. اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ سیدھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ مکمل کامل اکمل دین کو اختیار کر لیا جاتا. لیکن جب دین کو ہم کامل مکمل اور اکمل اختیار نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ خزی فی الدنیا، دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی رسوائی. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کامل اکمل اور مکمل دین اختیار کرنے کی توفیق عطا